اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ احباب گرامی، آج ہمارا تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں، انہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا ہے، اور بعض وہ بلند مرتبہ رسول ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس سے بھی زیادہ درجے عطا فرمائے ہیں۔ تو اس میں جنہوں نے کلام کیا وہ کون ہیں؟ جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کلام کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو درجہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جنہیں نہ صرف کلام بلکہ دیدار کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء اور رسولوں سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت، بلند درجہ عطا فرمایا ہے، اور افضل الرسل اور خاتم الرسل، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ ایمان والو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، اور قیامت کے دن میں کوئی شے بھی لے دے والا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں تمہارے پاس نہ مال و دولت ہوگا اور نہ وہاں پہ پیسہ چلنے والا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جب کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کر کے، صدقہ و خیرات کر کے آخرت کی تیاری کر سکتے ہو۔ اس سے آگے وہ عظیم آیت ہے قرآن پاک کے اندر جسے آیہ عظیمہ کہا گیا ہے، سب سے عظیم آیت، جس کی بہت زیادہ فضائل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کی خصوصی جو صفتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ ہے آیت الکرسی، جس کی بہت بڑی شان اور بہت بڑی فضیلت ہے، اور شیطان اور اس کی پوری نسل کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بس گولی سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے آیت الکرسی۔ بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، بس اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی وہ فوت ہوگا تو جنت اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لیتا ہے، جو ہر روز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ یاد رکھو کہ دین منوانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات اس وقت چونکہ سیکولرزم اور لبرلزم کا جو فتنہ ہے وہ اپنے پورے زور پر ہے، تو اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جی دین میں تو کوئی سختی کوئی نہیں ہے، اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ دین کے اندر پابندی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مجبوراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا، کلمہ پڑھنے کے معاملے میں کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ کلمہ اس کو دعوت دی جائے گی، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو زبردستی اس سے کلمہ نہیں پڑھوایا جائے گا اور نہ ہی پڑھایا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دین میں آ گیا ہے اور اب جائے گا تو اس کے لیے سختی ہے، اب چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اب وہ مرتد ہوگا تو اس کے لیے سزائے موت ہے، کیونکہ وہ دین کو کہ متنفر ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے، لوگوں کو دین کو وہ مذاق بنانا چاہتا ہے، جیسا کہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ اور اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے وہ کہتے تھے صبح مسلمان ہو جاؤ، شامی کافر ہو جانا، کہنا اسلام میں آئی کچھ نہیں ہے، اور شام کو مسلمان ہو کے صبح نکل جانا، کہنا جی 2-4 دن لگا کے کہنا جی ہم نے قریب ہو کے دیکھ لیا ہے، اسلام میں آئی کچھ نہیں ہے، مسلمانوں میں کچھ بھی نہیں ہے جی بس۔ تو یہاں کے دین ٹھٹھا نہ بنے، مذاق نہ بنے، اور دین کو کھلواڑ نہ بنا لیا جائے۔ اس حوالے سے سختی دین کے اندر ہے کہ آ جائے گا تو اب نکل کوئی نہیں سکتا، لیکن لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی لایا نہیں جائے گا۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کا ولی اور مددگار ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ کافروں کا مددگار ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور دوسرے رکوع کے جو شروع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک شخص کا حال بیان فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑ پڑا تھا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور اس حال میں کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہی بھی دی تھی، حالانکہ وہ حکمران وقت تھا، لیکن حکمران ہوتے ہوئے اس کے باوجود کہ اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمرانی دی تھی، وہ اتنا متکبر ہو گیا کہ وہ اللہ کے معاملے میں ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے لڑ پڑا۔ کون تھا وہ بندہ؟ نمرود۔
حکومت بھی اللہ نے دی اسے، سب کچھ اللہ نے دیا، اقتدار، اور یہ اقتدار کا نشہ بڑا ڈاڑا ہوتا ہے، اوقات بھی اپنی بھول جاتا ہے بندہ اس اقتدار کے نشے میں آ کے، الا ماشاء اللہ کوئی بچا رہے تو بچا رہے۔ یہ جب اس کو اقتدار ملا اور خوب پاور اس کو مل گئی نمرود کو، تو واقعہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ تو اہل حق نے ہمیشہ اہل باطل کو للکارا ہے، اور اہل حق کے سامنے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی حکمران ہے یا کوئی عام بندہ ہے۔ جو کلمہ حق لے کر آتے ہیں نا جی، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ سامنے کون ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ شروع دن سے اہل حق نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، اس کے بعد جو آگے معاملات ہو جائیں، جلا دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، مار دیے جائیں، پھانسی لگا دیے جائیں، نو ٹینشن، نو پرابلم، کوئی ذہن میں نہیں ہوتا۔ جنہوں نے اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا، انہوں نے کلمہ بلند کرنا ہے حق کا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ بڑی فضیلت ہے نا جہاد کی اور مجاہدین کی، سب سے بڑا جہاد کون سا ہے یا رسول اللہ کا ارشاد فرمایا، آپ کون سا بڑا سب سے جہاد ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ قیامت کے دن وہ بندہ سب سے بڑے مجاہدین کی صف میں ہوگا جس نے ظالم متکبر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بغیر جھکے کلمہ حق کو بلند کیا۔ یہاں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کہاں سے آ گیا، تو ایک بندہ ہے، تجھے بنایا گیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اللہ تو اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اس نے کہا رب میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دلیل پیش کی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے اس بدبخت کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اچھا یہ تو یہ تھا کہ جب مناظرے میں ہار گیا، دلیل راضی ہو گئی تو اس کو مان لینا چاہیے نا، لیکن یہ پرانی داستانیں ساری اہل حق اور باطل کی، یہ شرارے بولابی اور چراغ مصطفی، یہ آپس میں معاملات سارے شروع سے چلتے آئے ہیں۔ دلیل حق ہونے کے باوجود چاہیے تھا مانگ لیتا، لیکن مانا نہیں، اس نے الٹا گرفتار کر لیا، ظلم و ستم کرنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اس نے کہا میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو رب ہے تو پھر رب کی تو یہ شان ہے، وہ موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے، تو یہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا لو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قید خانے سے 2 قیدی اس نے بلائے، جس کی سزا معاف ہونی تھی اس کو مار دیا، تلوار لی اس کو قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی تھی اس کو کہا جا میں نے تجھے بری کر دیا۔ اور کہنے لگا ابراہیم دیکھو اگر خدا ہونے کی یہ دلیلیں ہیں تو پھر میں بھی موت زندگی دے سکتا ہوں، ایک کو میں نے مار دیا، دوسرے کو میں نے زندہ کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، اس دلیل پر بھی اگر ابراہیم علیہ السلام اس کو گرفت کرتے تو گرفت فرما سکتے تھے۔ آپ فرماتے اچھا چلو ٹھیک ہے زندگی موت دے سکتے ہو، جس کو مارا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو وہ تو یہ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کو مار دیا قتل کیا بھی اس کو زندگی دو، زندہ کر کے دکھاؤ، یہ بھی۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ تو وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ تو خدا ہے تو چل آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتا ہے کہ کافر جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہوتا۔ اس کے باوجود بھی وہ ماننا نہیں، آگے جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ آگے قرآن کے انشاءاللہ درس میں آ جائے گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ شخص جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ بستی اپنے چھتوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی، یعنی پورا گاؤں تباہ و برباد ہوا تھا، اجڑا ہوا تھا بالکل۔ یہ بندہ کون تھا؟ قرآن نے نام نہیں لیا، کیونکہ قرآن کو بہت سارے مقامات پر کام سے غرض ہوتی ہے، اکثر اوقات نام سے غرض نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں پر نام نہیں آیا، نام کے بغیر واقعہ بیان کر دیا یا بات بیان کر دی۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ چلے تو انہوں نے دیکھا ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، کیونکہ اللہ جو ہے نا یہ کائنات بار بار اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ غور کرو فکر کرو، ہزاروں سال کی عبادت سے ایک لمحے کا فکر زیادہ، غور جو ہوتا ہے نا یہ زیادہ شان رکھتا ہے، زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیوں کہ غور و فکر کرنے سے زیادہ قرب الہی ملتا ہے۔ بندہ ایک چھوٹی سی چنٹی کو دیکھتا ہے، دیکھو یہ اس کے پاؤں بھی ہوں گے، اس کا پیٹ بھی ہوگا، اس کا نظام بھی ہوگا، اس کے اندر عقل بھی ہوگی، یہ دیکھتی بھی ہے، یہ سنتی بھی ہے، یہ کھاتی بھی ہے، یہ پیشاب وغیرہ کے معاملات بھی ہوں گے، یہ اس کی نسل بھی آگے چلتی ہوگی، یہ رہتی بھی ہوگی، تو پھر بندہ آٹومیٹکلی کیا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کتنی شانوں والا ہے، کائنات کے اندر غور اور فکر اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھ یہ گاؤں سارا اجڑا ہوا ہے، سارے مرے ہوئے ہیں، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں نہ خیال آیا ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، یہ زندہ کیسے ہوں گے؟ دیکھنے طلب دل کے اندر، یہ انکار نہ تھا دل میں، یہ مشاہدہ، یہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھو یہ بھی تو اللہ رب العالمین کو بھی کھڑا کرے گا، تو یہ کیسے کھڑے ہوں گے سارے، یہ تو فنا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، وہ بس جا رہے تھے، سفر میں تھے، کہیں آپ کے پاس سواری بھی تھی، گدا بھی، اور کھانے کا بھی آپ کے پاس جو سامان پکڑا ہوا تھا،
ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے تو وہیں سو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی نیند لمبی کر دی، یہاں تک کہ 100 سال ہو گیا، پورا 100 سال وہ وہاں پہ سوئے رہے 100 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ اب فجر کے بعد سوئے تھے، عصر کے ٹائم ان کی آنکھ کھلی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سو کر جاگنے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا قال کم لبست، کتنی دیر سوتے ہو، کتنی دیر آپ یہاں پہ سوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں سویا ہوں کتنا، لبس تو یومن او بعد یوم، ایک دہڑا یا آدھا دہڑا، صبح سویا تھا عصر کے ٹائم جاگ گیا ہوں، ایک دن ہو گیا یا آدھا دن ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے عزیر علیہ السلام، بل لبست مئۃ عام، آپ کو یہاں سوئے ہوئے پورا 100 سال ہو گیا ہے، پورا 100 سال ہو گیا ہے، بیت گیا پورا 100 سال۔ اب آؤ ہم آپ کو نا، آپ تو ایک نظارہ دیکھنا چاہتے تھے، ہم آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ ایک تو علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور پھر ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ آؤ ہم عین الیقین کے ساتھ ساتھ آپ کو حق الیقین کا بھی مشاہدہ کروا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، 100 سال گزر گیا ہے پیارے عزیر، آپ دیکھو جو کھانا لے کے آئے تھے نا وہ خراب بھی نہیں ہوا، ان میں اس میں بو بھی کوئی نہیں آئی، تازہ ہے، باسی بھی نہیں ہوا، ایسے کا ایسا ہی ہے۔ وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھو وہ گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو 100 سال کی اس کو نشان ختم ہو گیا، وہ ہڈیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اب دیکھو تم کہ ہم کیف ننشزھا ثم نکسوها لحما، کہ اب ہڈیوں کو دیکھو ہم کیسے اٹھاتے ہیں، دیکھنا چاہتے تھے نا کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، یہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھو ذرا وہ ہڈیاں ساری اٹھی، ان کے اوپر گوشت چڑھا، چمڑا چڑھا، وہ گدھا جو آپ کا سواری کا تک ہوتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جس وقت یہ سارا منظر دیکھا تو عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، عالم میں خوب جانتا ہوں، دیکھنا میں خوب ایک جانتا ہی نہیں، میں نے جان لیا، عالم خوب میں نے جان لیا، یعنی کمال کی معرفت اور قربت الہیہ مجھے اس مشاہدے سے حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر شے پہ قادر ہے۔ دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے پوچھ لیا، یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تمہیں مجھے بتا دو سی تو مردے زندہ کیسے کرے گا۔ اب یہ مشاہدات تھے انبیاء کرام کی اپنی طلب اور چاہت ہوتی تھی، اور مشاہدے میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ یہاں میں مثال دوں آپ کو کہ سیرت مصطفیٰ یا تاریخ اسلام تو ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی خصوصی عطا اور توفیق سے مجھے یہ سعادتیں بخشی ہیں۔ میں نے میدان بدر، غزوہ احد، خیبر اور یہ سارے معاملات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ میں نے دیکھی ہیں، تو یہ واقعات تو پہلے بھی بیان کرتے تھے، لیکن اب جب جگہ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں نا کہ یہ کافر وہاں تھے، مسلمان یہاں تھے، فلاں کی قبر یہاں ہے، فلاں یہاں شہید ہوا، فلاں گرا، تو اس مشاہدے میں جو بیان کرنے کی لذت اور چاس ہے نا وہ اس میں نہیں آتی، اس طرح بندہ الفاظ میں رنگ بھی وہ نہیں دے سکتا۔ اب جب یہاں بیان کرتے ہیں تو مشاہدہ کہاں جاتا ہے؟ بدر کا واقعہ ہو تو پورے بدر کے اندر، اگر احد کا واقعہ یہاں بیان کر رہا ہو تو جن لوگوں نے میدان احد دیکھا ہے تقریر یہاں سن رہے ہوتے ہیں یا کسی مسجد میں بھی، ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ فوراً میدان احد میں۔ تو ایسے یہ نشانیاں ہیں، جیسے مشاہدہ کرے گا تو فوراً ذہن کہاں جائے گا؟ اللہ رب العالمین کی قدرت کی جانب، خوب خدا کی شان انسان کے دل کے اندر اور زیادہ راسخ ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ 10 تے صحیح تو مردے زندہ کس طرح کر سیں؟ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم آپ کو کیا ہو گیا؟ ولم تؤمن، آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو ایمان نہیں ہے؟ یہ استفساری تھا نا، آپ کو پتا یہ یقین بھی ہے تو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ یا اللہ یقین تو ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں ذرا دل مطمئن ہو جائے۔ اطمینان قلب بڑی دولت ہوتی ہے، مجھے اطمینان قلب ذرا مل جائے، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، پھر اس طرح کر کے 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، 4 پرندوں کو ذبح کر اور ساروں کا قیمہ کر اور گوشت سارا مکس کر، 4 پرندوں کا سارا اپنے پاس رکھ لے اور گوشت پہاڑوں کی چوٹی پر جا کے رکھ دے، میدان میں کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کے پھر کیا کرنا ہے تم نے؟ ثم ادعوهن یاتینک سعیا، اب ہم آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں، وہ گوشت وہاں رکھو، سارے پرندوں کا مکس کر کے قیمہ سارے پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دینا، درمیان میں کھڑے ہو کے ایک پرندے کو آواز دیتے جانا، ہم زندہ کر کے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس حاضر کر دیں گے، سارے حاضر ہو گئے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس سے اگلی آیت اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا مثال بیان فرمائی؟ مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسی مثال ہے؟ کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، ایک دانے سے اللہ 7 بالیاں نکالے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو۔ جیسا کہ ہم گندم بیجتے ہیں، ابھی بیجی ہوئی ہے گندم، کنوگرائی نا تو دانے پھینکے تو ایک دانے سے، اس کو ہم چلی کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو 5-7 اوپر نکلتی ہیں اس کی شاخیں،
کونپلیں وہ اوپر نکلتی ہیں اور ہر ٹہنی پر اوپر ایک ایک سٹا لگتا ہے. پھینکا کتنا تھا؟ ایک دانہ. اب اس سے 7 بالیاں نکلی, ہر بالی کے سر پر گندم کا ایک سٹا لگ گیا, ایک جو اس کے اوپر ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں. پھینکا ایک تھا, نکلے کتنے؟ بولیے کتنے؟ 700. اللہ فرماتا ہے یہ مثال ہے. دیکھو کیسی مثال دی. اب ایک بندہ جائے اگر تو زمین کے اندر گندم جا کے پھینک کے آ جاتا ہے, بظاہر تو وہ ایسے پاگل لگ رہا ہے نا کہ یہ دانے سٹنا پہ پر ہے, لیکن وہ پھینک نہیں رہا. تو اس کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے ملنے والا ہے. میں یہ ذہن میں رکھ لو, ایک بندہ اگر 100 لاکھوں ہزاروں اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے لوٹا رہا ہے, وہ لوٹا نہیں رہا, وہ اکٹھا کر رہا ہے, وہ جمع کر رہا ہے. کل کو اس کو جو اجر ملنے والا ہے وہ خود حیران ہو جائے گا جتنا اجر ہم اس کو دیں گے. تو فرمایا جس طرح ایک دانے سے 700 دانے ملتے ہیں نا, اس طرح 1 روپیہ خرچ کرنے کا ہم 700 دیتے ہیں. اور یہ تو ہم نے سمجھانے کے لیے بات کر دی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر دوسری مثال بیان فرمائی ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے, اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگلی آیت میں کہ یاد رکھو صدقہ و خیرات دینا ضرور, لیکن دے کر احسان نہیں جتلانا. کسی کو دے کر پھر اس کو احسان جتلا کر اس کو شرمندہ نہیں کرنا. اگر احسان جتلاؤ گے کسی کو صدقہ و خیرات کرنے کے بعد تو یہ تمہارا صدقہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, ضائع نہ کرنا اپنے صدقات کسی کو احسان جتا کر یا اذیت پہ. ظاہر ہے بندہ اگر کوئی مجبور ہو اس کے ساتھ تعاون کرے تو کم ظرف لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, بعد میں تو فلانے ٹائم میں توڑنا لے مدد کی تھی اور تو کوئی یاد نہیں. اب وہ احسان بھی جلا دیا, اس کی عزت نفس بھی مجروح ہو گئی, اس کو دل بھی کے اندر تکلیف بھی پہنچی گئی. اس نے صاحب کے سامنے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے. ہوتا ہے نا کوئی بندہ کسی نے چاہ پلا رہا ہے یا کھانا کھلا رہا ہے, پر یاد نہیں ہو جلے اتنے ہوٹلا تو روٹی کھلائی سی, مڑ مڑ کے اس کو یاد کروانا, وہ یاد نہیں ہے جس ٹائم سے کٹھا میں نے تمہیں دعوت کی تھی گٹھی. وہ اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اس طرح اپنے کیے ہوئے خرچے جو ہیں صدقات ہوتے ہیں خیرات, یہ ضائع نہ کرو. احسان جتلاؤ گے تو یہ سارے کا سارا ضائع ہو جانے والا ہے. پھر اس کے ساتھ ریاکاری کے ساتھ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں, ان کی مثال بیان فرمائی اور وہ بھی کمال کی بیان فرما دی. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں نا, ان کی مثال فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت بڑا چٹان ہو, پتھر ہو, بٹا ہو چکنا سا, اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو تو بندہ سمجھے یہ مٹی کا ڈیلا رکھا ہوا ہے, لیکن جس وقت بارش آئے تو مٹی اوپر سے بہہ جائے اور نیچے کیا رہ جائے گا؟ پتھر کا پتھر, بٹے کا بٹا. میں یہی مثال ہے. تم سمجھتے ہو کہ صدقہ خیرات ہم بہت دے رہے ہیں, لیکن دل میں اگر ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو, تو پھر یاد رکھو تم تو سمجھ رہے ہو کہ صدقے بہت ہیں, پر ریاکاری کی بارش نیکی کو تمہاری جو صدقات خیرات ہیں اجر و ثواب وہ بہہ کے چلا جائے گا, وہ کچھ رہنے والا تمہارے پاس ہے نہیں ہے. اس سے اگلی آیت میں پھر ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ایک مثال دی, ایک باغ کی مثال اللہ رب العالمین نے دی, اور بڑی خوبصورت مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو بھی دی ہے. اس کے بعد پھر ریاکاری والوں کی بات کی. اگلی آیت میں دیکھیں ایک ایک بات کو نا بار بار کھول کھول کے کتنے دلچسپ پیرائے میں, تاکہ ذرا سا بھی کوئی شائبہ نہ رہے, ذرا سا بھی کوئی کمی نقص عیب نہ رہے, بندے کی ہدایت کے اندر کوئی داغ نہ لگ سکے, ہر پوائنٹ پر رہبری اور رہنمائی اسے ملتی رہے. پہلے ریاکاری والوں کی بات کی, پھر اخلاص والوں کی بات کی, پھر اگر ریاکاری والوں کی بات کی, اور سب کی مثالیں دے کر کی, کمال کی مثالیں دی. اب چونکہ یہ تفسیر تو نہیں, خلاصہ ہے, اس لیے آگے جلدی چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو صدقہ و خیرات کا چونکہ باب چل رہا ہے, تو فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. یاد رکھو جب اللہ کے راستے میں خرچہ کرو اچھا مال دیا کرو, اللہ کے راہ میں ناقص مال نہ دینا. ایسی شے خدا دے راہ وچ نہ دیو جڑی تساں کو دیو تے تساں قبول ہی نہ کرو, ایویں بس مجبوری نال بندہ چاہیے کہ نہیں, لیکن خوشی سے نہ لے. ایسا مال ردی مال, ریجیکٹ مال, گھٹیا مال, جس طرح کہ اکثر مسجد کے ڈبے سے پھٹے ہوئے نوٹ نکلتے ہیں کہ چلو اور کدھر نہیں لگیا تو مسیتی کے ڈبے پا چھوڑو, یہ کام نہیں کرنا. بلکہ اللہ رب یہ آگے چوتھے پارے میں آئے گا لن تنالوا البر, کل والے درس میں اس پر بات کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ریجیکٹ مال ہمارے راستے میں نہ دینا, جو خود نہیں قبول کرو ہمیں دیتے ہو, جو خود نہیں تمہیں اچھا لگتا مجبوری کے بغیر تمہیں ہمارے راستے میں نہ دو, بلکہ جب ہمارے راستے میں دو تو پھر ہمیں اچھا مال دو. اور پھر بندہ صدقہ خیرات کیوں نہیں کر سکتا, اس کو بھی بیان فرما الشیطان یعدکم الفقر, یہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے, یہ محتاجی سے فقر سے ڈراتا ہے. تو پیسے اتنا چاہ اتنی دے غریب ہو جلسی, اتنی زکوٰۃ تیری بنتی ہے 50,000 روپیہ, یہ زکوٰۃ دے دے گا, اب تو دیکھ تو 50,000 نال کوئی اور کم کری کہ پھر صحیح
تو کیوں اتنے پیسے دے رہا ہے؟ یہ اس کا ہیلہ ہوتا ہے شیطان کا، یہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، یامرکم بالفحشاء، تمہیں بے حیائی اور برائی پر لاتا ہے، لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ و فضلا، یہ مغفرۃ منہ و فضلا، لیکن اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کی جانب بلا رہا ہے۔ تم پیسہ مال ہمارے راستے میں خرچ کر کے دیکھو صحیح، دیکھو اللہ رب العالمین تمہیں کتنا اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ پھر حکمت کی شان بیان فرمائی، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت دانائی سیاںا پن ہونا بھی بڑی ڈاڑی شاہ ہے، ہر بلے بندہ کسی نے متھے ہی نہ لگے، بعض اوقات حکمت کے تحت معاملات نرم مزاجی کی جانب بھی لے جانے چاہیے، اور یہ حکمت جو اللہ فرماتا ہے جس کو حکمت دے دی فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو اللہ رب العالمین نے خیر کثیر دے دی۔ ہر ویلے دی آکڑ بھی چنگی نہیں ہوندی کہ بندہ ہر ویلے دوئے دے متھے ہی لگیا رہے، بعض اوقات سنانی بھی پڑتی ہیں، بعض اوقات بندے کو سن بھی لینی چاہیے اور سن کے جھک بھی جانا چاہیے، اور اس سے بہت سارے معاملے افہام و تفہیم کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور نفرتوں کو طول نہیں ملتا۔ تو یہ حکمت اور دنائی ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جسے حکمت اور دنائی دے اسے اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو فرمایا کہ دیکھو جو بھی صدقہ کرتے ہو نا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر تسلی دے رہا ہے اللہ کہ جو دے رہے ہو ہم جانتے ہیں، ہماری نگاہ میں ہے۔ پھر ایک اور بات کی کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، اگر صدقہ اعلانیہ دو تو پھر بھی چنگی گل ہے، اور اگر چھپا کے دو تو پھر بھی چنگی گل ہے۔ اگر اعلانیہ صدقہ دو ظاہراً اور ذہن میں یہ ہو کہ لوگ اس جانب راغب ہوں تاکہ لوگ اس جانب مائل ہوں اور کہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، تو پھر اعلانیہ بھی دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ تم پر کہیں کہ دکھاوے ہستے کرنا جی ریاکاری ہستے کرنا پیا، نہیں، تمہاری نیت اگر ٹھیک ہے تو اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام پھیلے لوگوں کو ترغیب ہو تو اعلانیہ بھی دو، فنعم ہی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کے فقیروں کو دو تو فهو خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر چھپا کے دو تو اس کی اگلے کی عزت نفس بھی اس میں جو ہے وہ بچی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے صدقہ و خیرات دینے کے لیے اصول بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں کو دو جو خوددار ہیں، مانگتے نہیں ہیں محتاج ہیں، تم ان کو جان لیتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کے مانگتے نہیں، ہر ویلے ہاتھ آگے تریا نہیں ہوندہ نے، لیکن تم محلے میں رہتے ہو، معاشرے میں رہتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں، ان کی زندگی تھوڑی مشکل ہے، وہ شرم کے مارے اچھے خوددار لوگ ہوتے ہیں، مانگتے نہیں، بجائے اس کے کہ پیشہ وروں کو دو جن کا دھندا ہے اور صبح اٹھ کر پوری فیملی مانگنے کے لیے نکل جاتی ہے، کسی چوک پر آ کر جا کر کھڑے ہو جائیں بیکاروں یہ، اور بیکارنے پاکستان میں اس طرح آتے ہیں گویا پاکستان دی پوری قوم ہی بیکاروں نے، اس طرح سارے مطلب ہے کہ گینگ پورے کے پورے اور جتھے کے جتھے مانگنے والے آتے ہیں مانگنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ ان کو دو جو کہ پیشہ ور ہیں، نہیں، فرمایا ان کو پہنچایا کرو ان کی دہلیز پر، جو غریب تو ہیں لیکن مانگتے نہیں، پیشہ ور نہیں ہیں، خوددار لوگ ہیں، ان تک وہ مال پہنچایا کرو۔ اور پھر آگے پھر شان بیان فرمائی ان لوگوں کی جو باللیل والنہار سرا و علانیہ، جو رات کو بھی صدقہ کریں یا دن کو کریں، چھپا کے کریں یا اعلانیہ کریں، اللہ رب العالمین انہیں بے خوف و خطر کر دے گا قیامت والے دن۔ اس سے آگے اللہ رب العالمین نے سود خوروں کی بات کی ہے، سود کی بات کی ہے، یہاں اپنی بات بتا دی کہ صدقہ و خیرات میں ہم بڑھا کر دیتے ہیں، یاد رکھو جو سود کھاتے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح کسی کو جن لگے ہوئے ہوں نا تو وہ ایسے کل بازیاں کھاتا ہے، کدے ادھر ٹہنا کدے ادھر ٹہنا، بے ہوش ہوتا ہے، شیطان نے جس کو مس کیا ہوا، ایسے سود خور قیامت کے دن کھڑا نہیں ہو سکا، ادھر کدے پرتیا لگ سی کدے ادھر پرتیا لگ سی، لوگ سارے کہیں گے اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا ہوا ہے، کہیں گے ایک اور کچھ نہیں ہے، سود کھانا سا، سود کھا رہا تھا، احل اللہ البیع۔ اچھا جس وقت یہ سود کی بات ہوئی نا تو لوگوں نے کہا کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، ایک گل ہوئی، اس وچ بھی نفع ہے اس وچ بھی نفع ہے، وہ اللہ نے حرام کر دیا یہ حلال کر دیا، یہ کیڑی گل ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کہتے ہو انما البیع مثل الربا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، تو سنو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تمہارے لیے تجارت حلال ہے، بس جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، وہ کرو، لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح آقا کریم نے فرمایا جس طرح تم گائے کا بچہ یا گھوڑے کا بچہ پال کے بڑا کرتے ہو نا تو بڑا گھوڑا بن جاتا ہے، اس طرح تم جب صدقہ دیتے ہو اللہ اسے پالتا رہتا ہے، بڑا کرتا رہتا ہے، اور میدان معاشر میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، جس طرح احد کا پہاڑ ہے اس طرح پہاڑوں کے برابر تمہیں ایک مٹھی اگر غلہ دیا ہے تو کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر اجر دے گا، کیونکہ اللہ اس کو پال کے بڑھا بڑا کر رہا ہے۔
سود وہاں گڑتا رہتا ہے. کیسے گڑتا ہے؟ برکت ہی نہیں ہوتی اس میں. وہ ڈاکٹروں میں لگ جائیں گے, مقدموں میں لگ جائیں گے, کیسوں میں لگ جائیں گے, عیاشی میں لگ جائیں گے, فائرنگ کر دو گے, خسروں پہ پھینک دینے ہیں تم نے. وہ سود کی کمائی وہ آرام ادھر چلی جانی ہے, اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی, الٹا سکون بھی تمہارا غرق ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ آگے فرما دیا کہ وہ لوگ یاد رکھیں کہ سود کھانا چھوڑ دو, اور اگر سود نہیں چھوڑ رہے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ, سب سے زیادہ وعید والی آیت ہے یہ قرآن پاک کے اندر, سب سے زیادہ. یہ وہ طبقہ ہے جسے اللہ نے براہ راست جنگ کے لیے بلایا, آؤ سدے میرے سامنے جنگ کرو اللہ رسول کے ساتھ. کون؟ جو سود کھا رہے ہیں. سود چھوڑ دو, نہیں چھوڑتے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر آؤ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اللہ رسول کے ساتھ کون جنگ کرے؟ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی تمہارا قرض دار ہے, تمہارا کسی نے قرضہ اگر دینا ہے تو پھر اس کو مہلت دے دیا کرو. اگر تنگ دست ہے, کوئی تو ہوتا ہے نا منکر جنہیں دینا ہی نہیں ہوتا, قسم چاہیے بلکہ نہیں جاؤ کھائی جاؤ, دینا کیسے؟ یہ بھی بہت بڑا ایک ظلم ہے, اور یہ بھی قیامت کے دن بہت بڑا ایک عذاب ہوگا. چونکہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے تو نہیں ہوگا, لیکن اگر واقعی کوئی تنگ دست ہے اور نہیں دے سکتا تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں, تم اس کو تھوڑی جو ہے نا ڈھیل دے دو. وان تصدقوا خیر لکم, اگر تو مالی پوزیشن ٹھیک ہے تو اسے معاف ہی کر سکو. وہ جو قرضہ اس نے لیا ہوا ہے 1000 2000 5000 اگر معاف کر سکتے ہو تو یہاں معاف کر دو. خیر لکم ان کنتم تعلمون, پریشان نہیں ہونا, ضائع یہ بھی نہیں ہو رہا, جمع ہو رہا ہے, سمجھ جاؤ تو بہتر ہے. یہاں معاف ہماری خاطر کر دو, قیامت کے دن ہم تمہیں انشاءاللہ اس کو واپس لوٹا دیں گے. اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن کی بات کی ہے. پھر بڑی خاص بات آگے دیکھیں, آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا جب بھی آپس میں تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. ہم نہیں لکھتے, یہ ہم کہتے ہیں اعتبار ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو اعتبار نہیں ہے. ہم اعتبار میں مارے جاتے ہیں بہت سارے لوگ, بعد میں لوگ منکر بھی ہو جاتے ہیں کہ دئی نہیں سے گوان, بہت سارے معاملات میں پھر منکر ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں میں فرمایا کوئی بھی بات کرو, دار سدار کرو, کوئی سودا کرو, بیعت کوئی بھی کرو, اسے لکھ لیا کرو باقاعدہ. جب لکھا ہوا ہوگا گواہ بھی ہوں گے, سائن ہوں گے, اور قانونی کارروائی یعنی مکمل ہونی چاہیے. لیگل پروسیس جو ہیں یہ سارے مکمل ہونے چاہیے. یہ بھی دیکھیں اسلام نے کسی معاملے میں تشنا نہیں چھوڑا ہے. یہ لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں رولے شولے ہی نہ بنے. خود نہیں لکھ سکتے تو کسی دوسرے سے لکھاؤ, لکھنے والا بھی رولا گولا نہ کرے, جو کہہ رہے ہو وہی لکھے. اس کے بعد تم گواہ بنا لو, اور گواہ بھی جو ہے بعد میں پھر گواہی چھپائیں نہ. جس نے گواہی چھپائی پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا, اور بڑے پروسیس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ سارے آگے جو ہیں قوانین اور یہ سارے اعمال بیان فرمائے ہیں. پھر آخری رکوع ہے سورہ البقرہ کا, اور یہ آخری رکوع بڑی شان والا ہے, بالخصوص کی آخری آیاتیں جسے ہم قبر پر بھی پڑھا جاتا ہے تلقین کی صورت میں. آخری آیات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے خزانوں میں سے مجھے دیے گئے ہیں. عرش کے نیچے خزانوں میں سے 2 چیزیں دی گئیں, سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. بالخصوص فرمایا یہ 2 رات کو جو بندہ یہ آخری آیات پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہوتی ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے پھر اپنی بات کی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمانوں میں یہ اللہ کا ہے, اور جو کچھ ظاہرہ کرو گے چھپا کر کرو گے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے, اس کی خبر ہے اسے. پھر ایمان کی بات ہے, اپنے رسولوں کے ایمان کی بات ہے, اور فرمایا ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ازمائی سے گھبرانا نہیں, بھیجی ہے نکالیں گے بھی ہم. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ برداشت سے زیادہ بوجھ کسی پر ڈالا ہو, ایسا ہی ڈالیں گے. بس تم دعا کرتے جاؤ, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا, اگر بھول سے یا جان بوجھ کر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو مہربانی کر کے ہمیں معاف کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا, مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو بوجھ ڈالتا رہا ہے. ربنا ولا تحملنا, مالک کائنات ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر تو بوجھ نہ ڈالنا, ما لا طاقت لنا بھی, جس سے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو, ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا. ڈالتے ہم نہیں ہیں لیکن تم یہ دعا مانگتے رہنا, واعف عنا, اور یہ دعا کرو یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. واغفر لنا, یا اللہ تو ہمیں بخش دینا. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا, یا اللہ تو ہمارا مددگار ہے, تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا القوم الکافرین, ہمیں کافروں پر مدد عطا فرما, کافروں کے مقابلے میں. لو جی 8 رکوع ہو گئے ہیں. 9واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران. سورہ بقرہ ختم ہو گئی, سورہ آل عمران دوسرے نمبر پر بڑی سورت ہے. آل عمران حضرت عمران کی آگے جو اولاد تھی اس کا ذکر ہے سب سے زیادہ. آل عمران کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یہ آل عمران میں ہیں, اور ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے, اس سورت میں کیا ہے. چونکہ گٹھا کیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہورین ہیں, 2 چمکتی ہوئی صورتیں ہیں. سورہ بقرہ بھی چمکتی ہوئی, سورہ آل عمران بھی. یہ بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے. آگے اللہ نے اپنی بات کی, اپنی توحید کی بات کی ہے, جس طرح کے ایک مزاج ہے.
قرآن مجید کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی کوئی شے ہم سے چھپی ہوئی نہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، یعنی توحید کی بات، قدرت الہیہ کی بات۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق پر قدرت کی بات کرتے ہوئے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے جس طرح چاہا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھو پانی ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں، رحم میں پانی ہوتا ہے، اور جس نطفے سے بندہ بنتا ہے وہ بھی پانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو تاکہ تمہیں ہماری قدرت کا پتہ چلے۔ ہم نے پانی پر تصویر بنا کر تمہیں سونے سونے تمہارے چہرے اور شکلیں تمہارے پیٹ سے جس طرح ہم نے چاہیے وہ نکال دیے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہیں، آیتیں محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں۔ یہ آپ ضروری سمجھنے والی بات بھی ہے، درس قرآن میں اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کو سبق بھی سمجھ لیں۔ دو طرح کی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، ایک محکمات، بولیے کون سی؟ ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ یہ دو طرح کی آیتیں ہیں پورے قرآن پاک میں۔ محکمات وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے واضح حکم دیا، یعنی جو اللہ فرما رہا ہے، جو معنی ہے مراد بھی وہی ہے۔ لیکن جو متشابہ آیت ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن اللہ کی مراد کچھ اور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کا تو چہرہ ہی نہیں ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے۔ اب معنی تو یہی ہے کہ چہرہ ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ یہ آیت متشابہ ہے، کہہ رہا ہے کہ جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، لیکن چہرہ اللہ کا ہے ہی نہیں، جسمانیات سے وہ پاک ہے۔ پھر مراد کیا ہوگا؟ کہا آیت متشابہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن میں فرمایا ہاتھ تو ہے ہی نہیں اللہ کا، جب جسم نہیں ہے تو ہاتھ کہاں؟ فرمایا اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ چونکہ آیات متشابہات ہیں تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، جنہوں نے دل ہی ڈنگے، جن کے دل ڈنگے ہوئے ہیں ٹیڑھے، سپ ازلا تو ڈنگے ٹردے، سپاں بچ کوئی ڈنگ نہیں ہوندا۔ وہ کس طرح کسی نے کہا تھا وہ جان بوجھ کے پیدائشی ٹیڑھا نہیں ہے، آگے اس کے اندر وہ چلتا ٹیڑھا ہو کے، سانپ سیدھا چلے تو چل ہی نہیں سکتا، اسے ٹیڑھا ہونا پڑتا ہے۔ تو کوئی سانپ فطرت لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے چل ہی نہیں سکتے، ان کی فطرت میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر فی قلوبہم زیغن، سپ ازلا تو ڈنگے ٹردے، سپاں وچ کوئی ڈنگ نہیں ہوندا، عادتاں نال پچھاون چبلاں دے سر سنگ نہیں ہوندا۔ یہ کہا کسی نے کیا خوب کہ عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ یہ چبل ہے یا کوئی صحیح ہے۔ تو جس طرح سانپ کی فطرت ہوتی ہے ٹیڑھ، اس طرح کچھ لوگوں کے دلوں میں بھی ٹیڑھ ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات آیت پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں ابتغاء الفتنہ وابتغاء تعویلہ، وہ فتنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ شروع سے لوگ فتنے کے لیے قرآن بھی اٹھاتے رہے ہیں، قرآن بھی پڑھتے رہے ہیں، خالی فتنہ ختم کرنے کے لیے قرآن نہیں، بلکہ کچھ فتنہ گار ایسے بھی ہوتے ہیں جو فتنہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مرزائی بدبخت لعنتی قادیانی، وہ بھی فتنہ کہاں سے؟ وہ قرآن سے۔ کہاں سے؟ خاتم النبیین، وہ آگے جو آیت آئے گی اس پر بات ہوگی۔ کہا نبی خاتم النبیین، خاتم مطلب مہر ہیں، تو اب جو نبی آئے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، تو ہم بھی تو کہتے ہیں خود نہیں آیا، اسی مہر سے آیا ہے۔ کس سے دلیل دے رہے؟ قرآن سے۔ میں متشابہات آیات کو وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے وہ، لیکن جو صحیح راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس جانب نہیں جاتے، نہ طویلوں کی جانب جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کافروں کو کہ اپنی مال اور اولاد پر غرور نہ کرو، یہ قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہودیوں کی بات کی، اس کے ساتھ پھر آگے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، پھر بدر کی بات کی، میدان بدر کی بات کی، میدان ذکر بدر کا کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، من النساء والبنین والقناطیر والمنقنطر، دنیا میں جڑیاں جڑیاں شیاں پیچھے بندہ لپکنا ہے انہاں دا ذکر اللہ نے کیتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے چمکا کے رکھ دیا، عورتیں، کڑیاں، زنانیاں، بیویاں، یہ ہم نے چمکا کے رکھ دی ہیں، بیٹے، اولاد، والقناطیر، اور اس کے ساتھ ساتھ من الذهب والفضہ، سونے چاندی دے ٹھیر، اور والخیل المصوہ، گھوڑے یعنی سواریاں، والانعام والحرث، جانور تے کھیتی باڑی، یہی کچھ ہوتا ہے نا دنیا میں، سارا کچھ مال و متاع یہی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم نے سجا تو دیا ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کا ہی سامان ہے، یہ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ چاہیے تو وہ اللہ کے پاس ہے، دنیا یہ ادھر رہ جانے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں مل بھی جائیں نا تو یہ مطمئن نہ ہونا، بالآخر یہ چھوٹ ہی جانی ہے۔ اچھا ٹھکانہ ہمارے پاس ہی ہے، اس اچھے ٹھکانے کے لیے کچھ کرنا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، آدھا پارہ یہاں پہ ہو گیا، یہ یہاں پہ آگے ہیں جناب
کتنے 10 رکوع ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سحری کے وقت توبہ کرنے والے، خصوصی ذکر کیا سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہمیں زیادہ پسند ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ذمہ منوانا نہیں ہے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیں، آپ نے اپنا ذمہ پورا کر دیا ہے تو آپ اپنے دل کو اس بات پر ازردہ نہ خاطر نہ کریں۔ پھر یہودیوں نے نبیوں کو ناحق شہید اور قتل کیا ہوا تھا تو ان کا اس کرتوت کو یاد کروایا کہ دیکھو تم نے نبیوں کو ناحق شہید کیا ہوا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کا جو بخشش کے حوالے سے من گڑتو عقیلہ تھا اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اپنی قدرت کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے عظمت کے دلائل دیے کہ بادشاہیاں ہم دیتے ہیں، عزتیں ہم دیتے ہیں، ذلتیں ہم دیتے ہیں، سارا کچھ ہمارے اختیار میں ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، خدا کی ذات پر توکل رکھو، اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، وہی رات کو دن میں سے، دن کو رات میں سے، مردے کے زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، جسے چاہے وہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے 11واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہودیوں کو دعوت دی تو انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے ویسے ہی پسندیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، کتاب ہمیں پہلے ملی ہے، تو اگر اللہ تک ہی جانا تو آپ کے پیچھے کیوں آئیں، آپ کی ہمیں کیا ضرورت ہے، آپ کے بغیر بھی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ اگر اللہ رب العالمین تک جانا ہے تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میری اتباع کرو گے تو اللہ نے تمہیں پسند کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تب تمہیں اپنا محبوب بنانا ہے۔ پھر آگے آل عمران کا ذکر ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل عمران کو، آل ابراہیم کو، سارے جہانوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی۔ اب کنبہ عمران کا ذکر ہے۔ حضرت عمران کی بیوی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور اگر تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ انہوں نے دعا مانگی، عمران کی بیوی نے، اولاد نہیں تھی تو منت مان لی کہ اگر مجھے بیٹا مل جائے تو میں تیرے گھر کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے اولاد میری وقف ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ان کو اولاد تو دے دی لیکن بیٹا نہیں ہوا، ہم نے ان کو بیٹی دے دی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ جس وقت وہ پیدا ہو گئی تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ میں نے تو پتر مانگا تھا، تو اپنی تو بیٹی ہے، یہ مسجد میں کیسے جائے گی، یہ تو نہیں رہ سکتی وہاں پہ، ظاہر مرد ہوتے ہیں تو یہ بچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مریم بیٹی ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن اس طرح کرو کہ تم اس کو بس مسجد میں چھوڑ دو، یہ بیٹے بھی وہ کام نہیں کریں گے جو تمہاری بیٹی یہ کام کرنے والی۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت خدمت میں تھے مسجد کی، جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گیا، الگ سے ایک محراب بنا دیا گیا، وہاں حضرت مریم بیٹھتی، اللہ اللہ کرتی، مسجد کی خدمت کرتی، ذکر اذکار کرتی۔ زکریا علیہ السلام کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی جاتا آتا نہیں تھا، وہ دروازہ آگے سے بند کر کے کنڈی لگا کے چلے جاتے تھے، اور کھانے کے ٹائم حضرت مریم کو کھانا پہنچا دیتے تھے۔ ذمہ داری ڈیوٹی تھی کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو مریم تو بھوکی ہوگی، اس کو کھانا بھی دینا ہے، کھانا نہیں پہنچایا، جلدی جلدی واپس آئے، کھانا اٹھایا، دروازہ کھولا، جیسے ہی اندر بڑھے تو دیکھا کیا ہوا کہ اندر تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور پھل بھی بے موسم، یعنی ان پھلوں کا موسم ہی نہیں تھا، وہ بے موسم پھلوں کا آگے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ یہ کرامت تھی حضرت مریم کی، ولیہ اللہ کی، میں یہ اللہ نے دیا، اب دروازہ بھی نہیں کھلا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن خدا نے رزق حسن بے موسم پھل اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو بھیجے۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو اللہ کی جانب کس طرح راغب کر دیتی ہیں۔ تو یہ تو نبی تھے اللہ کی۔ میں نے پہلے کہا نا کہ مشاہدہ جو ہے نا عام لوگوں کے لیے بھی رب کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، تو نبی کے لیے تو مشاہدہ، اور ولیوں کے لیے اور متقین کے لیے تو مشاہدہ، اللہ اکبر، وہ منزلیں لمحوں میں طے کرا دیتا ہے جو عبادت میں سالوں میں نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، ادھر کھڑے کھڑے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا مالک اگر بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میری عمر نہیں رہی ہے، تو اگر یہاں پر ان پھلوں کا جن کا موسم ہی نہیں ہے اور بند کمرے میں اگر وہ پہنچا سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ادھر ہی انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اُنَالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِن لَّدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاء۔ ادھر ہی ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ تو مجھے اپنی پاک بارگاہ سے ستھرا سا پتر تو عطا فرما دے، اولاد عطا فرما، صاف ستھرا بیٹا عطا فرما، تو دعا مانگنے والا، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں تو اسے دعا مانگ رہا ہوں۔ اچھا، پھر جب اس
یقین کے ساتھ تیقن کے ساتھ مانگی نا تو اتھے دعا مانگ کے اٹے بھی نہیں. ادھر محراب میں کھڑے ہیں, اللہ فرماتا ہے فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے آ گئے, کہا زکریا اسلام آپ نے دعا مانگی ہے اس انداز اور رنگ میں مانگی ہے, اللہ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے, اللہ آپ کو پتر دے گا, خالی دے گا ہی نہیں, اللہ نے نام بھی رکھ دیا ہے, آپ کا بیٹا ہوگا, نام اس کا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو. تو زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی, ان کا ذکر ہے. پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی بیٹے کی خوشخبری سنا دی, شادی نہیں ہوئی اور بیٹے کی خوشخبری سنا دی. عبادت و اطاعت الہی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کیا. اگر یہ میں اس کو بیان کرتا ہوں تو پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی, پیدا ہوئے, ولادت کا ذکر لمبا ہو جائے گا, ہم سورہ مریم میں پھر آئے گا انشاءاللہ, ان کی ولادت کا ذکر اس میں کریں گے. آپ کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے, آپ اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتے تھے, کوئی برس والا کوئی آتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا, اور اگر کوئی گھر سے کھانا کھا کے آتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا یہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ تو گھر سے کیا کھا کے آیا ہے, خالی کھا کے ہی نہیں, جو رکھ کے آتا وہ بھی اللہ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تو نے گھر میں پکایا کیا ہے, کھایا کیا ہے, رکھا کیا ہے, کھادا کتنا ہی, رکھیا کتنا ہی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. علی شان عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی. اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر ہے, نجران کے عیسائیوں کا, جن کا مباہلہ ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, ان کا ذکر کیا ہے. عقیدہ تثلیث والے, انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا, تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے. اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیٹے ہیں تو آدم علیہ السلام کا تو ماں باپ دونوں نہیں ہے, پھر تو انہیں بیٹا ہونا چاہیے. باپ نہ ہونا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے. نجران کے عیسائیوں نے نہیں مانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے محبوب, اس طرح کرو, ان سے مناظرہ نہ کرو, ان سے مباہلہ کر لو. مباہلہ کیا کریں آپ ان سے فرمائیے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں, اپنی عورتیں لے آؤ, اپنے نفس جانے لے آؤ, ہم بھی لے آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین, پھر دعا کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو میدان میں آئی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا, حضرت حسن کو ساتھ لیا, حضرت حسین کو ساتھ لیا, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. میدان میں آگے ان کو کہا کہ آؤ مباہلہ کرنے کے لیے, ہم بھی آگے ہیں, تم بھی آؤ, سامنے آؤ, دلیلیں نہیں مانتے ہو, اب آؤ مناظرہ چھوڑو, مباہلہ کرتے ہیں. وہ جو عبد مسیح تھا عیسائیوں کا, نجران کے وفد کا سربراہ, اس نے کہا ٹھہرو مجھے پہلے دیکھنے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون کون آیا ہے. اس نے جب دیکھا سامنے مولا مرتضیٰ علی شیر خدا, حضرت حسن, حضرت امام حسین, سیدہ زہرا پشت کے پیچھے باپردہ, ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے مڑ کے پلٹ کے اس نے کہا اوے عیسائیوں بات سنو, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چہرے دیکھی ہیں نا, اگر آج مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کی, ان لوگوں نے آمین کہہ دی, اللہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. اگر یہ کہے نا کہ یا اللہ ٹاکا ہے تو چاک ہوتے رکھ, ان کی دعا کی وجہ سے اللہ پہاڑ بھی اٹھا کے ادھر رکھ دے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وجود قائم رہے تو کوئی مباہلہ شباہلہ نہیں, نسلیں علی کرو, نکلو یہاں سے, ورنہ عیسائی مٹ جائیں گے صبح قیامت تک. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جھوٹے تھے بھاگ گئے, میدان کے بندے نہیں تھے, جھوٹے تھے, جھوٹا کہاں میدان میں ٹھہر سکتا ہے. لعنت اللہ الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ قصے سچے ہیں محبوب جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کو دعوت دی گئی, آؤ اس کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے, کہ شرک تمہارے یہاں بھی نہیں ہے اور ہمارے یہاں بھی منع ہے, وہاں آ جاؤ. یہودیوں کا اپنا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں, عیسائی خود کہتے تھے, اور مشرک جو ہیں وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کا رد کر دیا, فرمایا نہ مشرک ابراہیمی ہے نہ یہودی ابراہیمی ہیں, ابراہیمی محمدی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. تم ابراہیمی نہیں ہو, ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہ یہودی ہیں, وہ یہودی نہیں تھے, نہ مشرک ہے کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے, وہ تو حنیف مسلم تھے. تو اگر آج کوئی ابراہیمی ہے تو وہ میرے حاضر نبی یہ ہیں, والذین آمنوا, اور ان کے ساتھ مومن جو ہیں مسلمان ہیں وہ ہیں ابراہیمی. 15واں رکوع ہے. اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو پھر مخاطب کیا, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, اہل کتاب کو, کہ مشرکین تو سیدھے سیدھے ڈنگر اور داند ہیں, تمہارے پاس تو اللہ کی نشانیاں بھی آئی ہوئی ہیں, کتابیں آئی ہیں, نبی آئی ہیں, پھر تم بھلا کیوں نہیں مانتے ہو, تم کیوں نہیں مانتے ہو. تو وہ مانتے کیوں نہیں تھے, وہ ہم پہلے سپارے میں پڑھ چکے ہیں, دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ انہیں حسد تھا, بخیلی تھی کہ اے نبی کیوں بن گئے. تو اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء,
فضل تو اللہ کے پاس ہے، جس کو مرضی آئے دے، اس میں سڑنے والی کیڑی گل ہے، اس میں حسد والی کیا بات ہے؟ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب جس کو وہ مرضی آئے دیتا ہے دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ تمہیں اس میں جلنا نہیں چاہیے۔ اب تم بدعہدی کر رہے ہو تو بدعہدی کرنے والوں کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، پھر اہل کتاب کے ایک اور جھوٹ کو بیان کیا، اور پھر نبی کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا نبیوں نے بھی، کسی بشر نے بھی اپنی عبادت پر نہیں لگایا، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، کسی ولی نے نہیں کہا، کسی نیک بندے نے نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اللہ نے جیسے کتاب دی، حکمت دی، کسی نے اپنی پوجا نہیں کروائی، بلکہ انہوں نے کیا کہا، وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، سب نے یہی کہا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی پوجا پاٹ پر جو لگائے وہ بدبخت ہے، اور جو اللہ کی جانب بلائے وہ نبیوں ولیوں کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ نبیوں نے بھی، اللہ کے ولیوں نے، متقین نے، صالحین نے، علماء نے ہمیشہ لوگوں کو ایک ہی درس دیا ہے کہ مجھے نہ پوجو بلکہ کس کی عبادت کرو، ربانیین، اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ۔ اس کے بعد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح کی بات کی، وہ وقت جب نبیوں سے عہد لیا اللہ نے، سارے نبیوں کی روحوں کو، جب دنیا نہیں بنی، شان مصطفیٰ کے پھریرے کب سے ہیں، دنیا نہیں بنی ہوئی، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، محبوب یاد تو کرو نا وہ وقت جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا سنو تم سارے نبی ہوگے، آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، تم لوگوں کے ربی اور رسول ہوگے، اس کے بعد تمہارا رسول آنے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ یاد رکھو جس نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی میں نبوت واپس لے لوں گا۔ اس وقت عالم ارواح میں جلسہ منعقد کر کے نبیوں کی روحوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اللہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کرتا۔ پھر نبیوں پر ایمان لانے کی بات کی، پھر ایک دفعہ بات کی کہ سن لو من یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی تلاش کرے گا تو قبول نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی اور شریعت لائے گا تو ہماری بارگاہ کے اندر اسے کسی طور بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مرتدوں کی بات کی ہے، ارتداد کرنے والوں کی، کہ جب تک سچی توبہ نہ کریں توبہ قبول نہیں ہے، مرنے کے بعد اگر کوئی کافر مرتد ہی مر گیا اور اسلام قبول نہیں کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے، اور اس کی بخشش اور نجات کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان مرتدوں کو اور کفر کے پیروکاروں کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا پارہ ہمارا آج 17 رکوع اس کی ہیں الحمدللہ مکمل ہو گئے، جس کا مختصر سا خلاصہ ہم نے سنا ہے۔ کل چوتھا انشاءاللہ روزہ ہوگا، اور چوتھا پارہ ظہر کی نماز کے بعد ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے ان نورانی موتیوں سے ہمیں اپنا دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔